الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا محمد ایک مرتبہ پھر پڑھیں الصلاة وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا لہجہ ہے جڑا رنگ ہے جڑا انداز ہے وہ وکھرا ہی ہے تھوڑی میری طبیعت متغیر ہے ذرا ٹھلیاں گلاں کراں گا تو کوشش کرو کہ صحیح ہو جائیں گے تو اجے دوائی میں حضرت صاحب کو لے کے آیا ہوں انہاں دے اتھوں پکی کھا کے آیا ہوں طبیعت میں تھوڑا ہے تغیر لیکن جتنی دیر بھی بات ہو اس نے مصطفیٰ کی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص ایک ہوندہ ہے نقص ایک ہوندہ ہے گمان نقص ایک ہوندہ ہے کوئی نقص ہونا ایک ہوندہ ہے یرا کری نقص وینا یہ ہے گمان نقص ایک ہے کنفرم نقص ہونا اعلیٰ حضرت بریلوی دے دماغ میں کو کتھے پہنچ گئے فرماندن پہ کہ وہ کمال حسن حضور ہے حضور دا حسن اس کمال تے پہنچ چکے ہے اس بلندی تے پہنچ چکے ہے اور طرف و نصیب ہو چکی ہے حضور دے حسن نو کہ گمان بھی نقص کا وہاں نہیں ہے بلکہ جو حضور کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اسے بھی حسین کر دیتا ہے انہوں بھی کیا کر دیتا ہے اچھا بولو جو رخ کر لے مصطفیٰ پاک کی طرف وہ بھی حسین ہو جاتا ہے اور یہاں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ گمان ہی نہیں ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہ نہیں ہو سکتا جتے پھول ہوئے اتے خار نہ ہوئے جتے پھول ہوتا ہے اتے خار ہے مگر یہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں یار غار ہے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے یہی پھول خار سے خار اس پھول تو دور اے پھول خار تو دور اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہ وہ نور ہے جس میں دھند نہیں ہے جس میں جھلمل نہیں ہے وہ نور ہے رب کعبہ کی قسم کے جس نور میں حسن خدا نظر آ جاتا ہے اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یہ حسن رضا واضح بریلوی ہے
فرماتے ہیں دیکھنے والے یا رسول اللہ آپ کو، بلکہ یہ تو بہت اگے دی میں گل کر دیتی، مولا علی دی یہ شان ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ محقق علی الاطلاع آپ لکھتے ہیں کہ جدوں حضرت علی اپنے حجرے چوں باہر آمدے سن تو دیکھنے والے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرب ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی تھی وہ کلمہ پڑھتا چلا جاتا تھا۔ ارے جب یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو؟ بھئی علی نبی تو نہیں ہے نا، بولو علی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین شفیع ہیں، مگر جس طرح شفیع المذنبین حضور ہیں، حضور دے نال دے نبیوں وچ کوئی نہیں۔ حضور دے نال دیکھو داتا صاحب بھی شفیع ہیں، پیر صاحب بھی شفیع ہیں، تو اڑے نکے نکے بچے نابالغ جڑے فوت ہو گئے وہ بھی شفیع ہیں۔ تو سر جنوں کوئی رستے وچوں کنڈا ہٹا دیتا ہے تو یہ گل بھی شفاعت دا باعث ہے۔ تو سن داتا صاحب دے دربار تے جا کے فاتحہ پڑھ لیندے ہو، داتا صاحب شفاعت کریں گے۔ او بھئی بیلیا خوف خدا کر، یہ سارے شفیع ہیں پر یہ اس وقت کے شفیع نہیں ہیں جس وقت مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ ہوش کرنا، ہوش کرنا، یہی تو کمال ہے یہاں، یہی تو ترفع ہے مصطفیٰ کی۔ سارے رسول بھی شفاعت کریں گے، سارے نبی بھی شفاعت کریں گے۔ اے قرآن مقدس دی جنہاں نو دستاراں دیتی ہیں، ان القرآن یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، کس طرح آئے گا کہ شفیع ہوگا اپنے قاری کا، جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کرے گا، آیتیں شفاعت کریں گی، سورتیں شفاعت کریں گی، سپارے شفاعت کریں گے، پورا قرآن شفاعت کرے گا۔ وہ بیلیا ایک گل حق کے پر عہدوں نہیں جدوں مصطفیٰ کریں گے۔ ایک باری پھر سمجھنے کی کوشش کرو، یہ قرآن بھی شفیع، او میرے بھائی تمہارے نابالغ بچے بھی شفیع، داتا علی اجمیری بھی شفیع، خواجہ معین الدین چشتی پاک بھی شفیع، بابا صاحب چورے والے بھی شفیع، مجدد الافسانی بھی شفیع، شہنشاہ بغداد غوث اعظم جیلانی بھی شفیع، سارے صحابہ بھی شفیع، حسن اور حسین پاک بھی شفیع، خود مولا مرتضیٰ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی شفیع، اور دیگر صحابہ کے ساتھ اب ویسے کرنی تابعین میں سے ہیں وہ بھی شفیع، اور پر یہ بعد کے شفیع ہیں۔ شفیع اول کا نام محمد الرسول اللہ۔ احتیاط رکھ کے آگو سبحان اللہ۔ اس کمال پہ حضور کا منزہ عن شریک فی محاسنہ، ایک باری پھر سنو، منزہ عن شریک فی محاسنہ۔ اے میں سوکیاں گلنا کرتا پنڈ دا ماحول ہے، اصل یہ بھی میں فوراً ایڈجسٹ کرنا پہندا ہے بھئی کیڑی گل کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی، بندے سمجھ بھی سکن نا جی۔ وہ ایک دن میں چلا گیا حیدرآباد میں گیا، ابتدا میں جب میں یہاں سے پڑھ لکھ کے ادھر سے فارغ ہو کر مدرسے میں پڑھ کے میں وہاں گیا، اس سے بلکہ پہلے کا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر۔ اس وقت داڑھی بھی نہیں تھی، ابتدا میں اپنی نانی سے ملنے گیا، میرے مامے میں نے آخیا بھئی جا نہ اتھوں تے جا کے تندیل لیا۔ کی لیا؟ تندیل ساڑی پنڈی دی زبان جا دن تنیے نو، تندیل کیا دن ساوا دنیا نہیں ہوتا، سبز دنیا، اس کو کہتے ہیں تندیل۔ اچھا میں گیا جی، وہ سارے حیدرآباد کراچی اردو سپیکنگ، انہوں دی جانے بلا تندیل کنو آدھی۔ وہ میں ٹوڑ گیا جناب دکان تے میں گیا، میں کہا جناب تندیل دے دیو روپے دا، وہ آخر تندیل نہیں ہے جہاں، میں کہا یار تندیل ہے، تندیل دے، تندیل سامنے تنتنیاں سامنے پہ ہے، اور میں نے کہا تندیل سامنے رکھا ہوا تو دیتا، اس نے کہا نکل دو، کوئی تندیل نہیں، دماغ خراب کرتا ہے، تندیل کیا تندیل ہے؟ میں واپس آیا، مامے میں نہ کہا لے آئے، میں کہا ماما نہیں ملیا، یار یہ سبزی کی دکان ہے، میں کہا سامنے رکھے دیندہ نہیں میں گل سمجھنا، میں کہا رکھے سامنے وہ میں نے دیندہ نہیں، کہ تو کیا آکھیا جا کے؟ میں کہا ماما میں انہوں آکھیا روپے کا تندیل دے دو، اس آکھیا ادھی اردو بولی ہے ادھی اپنی بول گئے، جا کے کہا 1 روپے کا سبز دھنیا دو، وہ جہاں میں انہوں آن کے کہا سبز دھنیا انہیں پھٹو پھٹ دے دیتا ہے، میں کہا اسی کو تندیل کہتے ہیں، انہیں کہا پہلے کہنا تھا،
وہ بیلیا میں اور بولی بولنا تو تسی اور سمجھو تو پھر تو گل بننی نہیں نا. اب لمبی عربی عبارات پڑھ کر تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ میں آئے گی پنجابی دی. رب نے پوری کائنات وچ جویں رب نے اپنے نال دا کوئی نہیں نا رب دا انجی مصطفیٰ دے نال دا کوئی نہیں. ناپا رب نہیں جاتا تو پرکھے مصطفیٰ بھی نہیں جاتے. سمجھ میں خدا نہیں آتا تو عقل میں مصطفیٰ بھی نہیں آتے. چند بنانے والا خدا ہے تو توڑن جوڑن والا مصطفیٰ ہے. سورج پیدا کرنے والا خدا ہے تو پیچھا موڑن والا مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی انگشت میں، ہاتھ میں، وجود میں، آنکھ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. وہ خود یحیی و یمیت ہے. ان دونوں صفتوں کا مظہر اس نے محمد عربی کو بنایا. کہو زور سے سبحان اللہ. حضور دے نال دا کوئی نہیں. حضور ایسے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں، اعلان خود فرماتے ہیں اور خود کیا فرماتے ہیں؟ حضور کا بولنا خدا کا بولنا ہے. سدھا سدھا دسو کسی نے کوئی شک ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا کے معنی ہے؟ بھئی لب ہی یہ محبوب نہیں کھولدا. لب تاں کھولدا جدوں ساڈے اشارے ہوندے. اے جدوں ساڈے اشارے ہوندے تے ساڈا محبوب لب کھولدا ہے. تو محبوب لب کھول کے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میرے جیسا نہ پہلوں میں ہے نہ پچھلوں میں ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ترمذی کی یہ روایت پڑھی تو قلم اٹھا کر لکھ دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس. سوا لاکھ نبیوں میں ان جیسا کوئی نہیں. 1.25 رسولوں میں جتنے رسول آئے، 1.25 انبیاء کے بعد 313 یا جتنے بھی، مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں. نہ حضور کے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ حضور کے سننے کی طرح مخلوق میں کوئی سن سکتا ہے، نہ حضور کے عطا کرنے کی طرح کوئی عطا کر سکتا ہے، نہ حضور کے نوازنے کی طرح کوئی نواز سکتا ہے، نہ حضور کے سینے کی طرح کوئی سینے سے لگا سکتا ہے، نہ حضور کی رحمت کی طرح کوئی رحمت کر سکتا ہے. واللہ العظیم فرماتے ہیں مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں قیامت کے دن وہ امتی جو دنیا میں کسی خطے میں ہو اور ایک ذرہ مجھ سے محبت کرتا ہو، فرمایا مجھ محمد کو قسم ہے میرے رب کی، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، پھر رب سے کہوں گا کہ آپ راضی ہو. ہاتھ تیرا کیا آنکھو سبحان اللہ. انجدہ لجپال کوئی بھی نہیں. انجدہ بولو لجپال، انج کر کے بولو انجدہ لجپال، پھر بولو لجپال. اللہ حضور نمازاں تے روزے تے ذکر تے سکھا رہا ہے. جس طرح وابی بھائی بڑا رولا پاندے بھائی حضور تو صرف نماز سکھانے آئے تھے، روزے سکھانے آئے تھے اور سکھا کر چلے گئے. انہوں نے پوچھو جیدی اکھ نکل گئی سی قتادہ دی، انہوں نے نہیں سی پتا. اے فرق جے وابی بھی تے صحابی بھی، اے فرق جے. بھئی قتادہ کو نہیں پتا تھا بھئی ان سے صرف نماز سیکھنی ہے، انہوں کو صرف روزے سیکھنے، انہوں کو صرف قرآن سیکھنا ہے. کوئی نبی پاک حکیم دی تھیلی لے کے تو نہیں نال آئے، پھکیاں دین یا مجونہ دین تے نہیں آئے. وہ تو اللہ دا درس دین آئے، نماز و روزہ ذکر و اذکار. پر قتادہ دی اکھ نکل گئی، ایتھے تلی تے رکھ کے ٹر گئے. ہاتھ تلی تے رکھ کے رسول اللہ دے کول آون دا معنی کیا ہے قتادہ دا؟ قیامت تک اصل میں وہ یہ سبق بھی امت کو بتانا چاہتے تھے، ہمیں جو آنکھیں بھی ملتی ہیں تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملتی ہیں. اے گل رسول اللہ دسنا، رسول اللہ کے صحابی بتانا چاہتے کہ اکھ نکل گئی، تیر لگا، تیر کھچیا، آنا باہر. وہ جڑا اے آنا ہوتا ہے، اے آنا تھیلی پر رکھ لیا، سیدھا رسول اللہ کی برگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. حضور نے فرمایا پھر جنت لے لے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت اجے بھی نہیں لبی، آنکھ نکل گئی ہے جنت اجے نہیں لبی. حضور چپ ہوئے. فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں؟ انہیں کہا حضور جنت دا میں نے پہلے یقین ہے تسا میں نے دے چھڑنی، اکھ دیو. اگوں حضور ہے کیوں نہیں فرمایا؟ حضور نے اگوں ہے کیوں نہیں فرمایا؟ بھائی اللہ کو لو منگ، میں خود منگتا ہوں. منگ اللہ سے، میں تو خود مانگتا ہوں. رازق میں تھوڑا ہی ہوں وہ ہے، خالق میں تھوڑا ہی ہوں وہ ہے، قادر میں تھوڑا ہی ہوں وہ ہے. بنائی پہلے بھی انہیں، ہوں موڑ کے دے بھی ہوئی. میں تو کیوں منگتا ہے؟ میں تو منگنا شرک ہے.
میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ ایک جملہ بھی حضور نے نہیں فرمایا، شرک تو تب ہوتا کوئی غیر ہوتا، کوئی شرک تو تا ہوندا جے غیر ہوندا ہے تے جے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہن کافر ہے جیڑا وقت آکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی غریب نواز کیا بات ہے۔ یہ جملہ دہرا دیو، حق نکلے جملہ گھر بھی نہیں ملی۔ واہ 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 جے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہن کافر ہے جیڑا وقت آکھے۔ رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پھر لوٹو آگے اکھ چکی چک کے حضور دی برگاہ میں، حضور نے فرمایا پھر انہاں کہا یا رسول اللہ گل اے اکھ دی نہیں، توجہ کرنا میرے حال، فرمایا یا رسول اللہ گل اکھ دی نہیں، گل ہے تہاڈی عزت دی، گل ہے تہاڈے مرتبے دی، گل ہے تہاڈی شان دی۔ میں گھروں جدوں نکلن لگا مینوں گھر والی نے پھڑ کے نا تو مونڈے تو کیا گل سن، صحیح سلامت جا رہے ہیں جی مڑی، صحیح سلامت جا رہے ہیں جی مڑی، یا رسول اللہ وہ نوی نوی مسلمان ہوئی ہے، پرانی نہیں نوی نوی۔ سونیا جے میں تو مڑ کے بغیر آنکھ دے گیا تو انہیں کہنا ہے گئے تو نبی کے ساتھ صحیح تھے، آئے کانے ہو کرو، آیا کانا ہو کے او ساڑھا نبی دے کانا رہن نہیں دیندہ ہے، تو جیڑا کانا نبوت دی دعویٰ کر دے میں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہمارا نبی تو غلاموں کو کانا نہیں رہنے دیتا، تو جیڑا ہوئے ہی کانا تو نبوت دی دعویٰ کرے۔ کوئی تو انہوں گل بھی سمجھ آئی ہے؟ میں کدھر جا کے گل لائی ہے؟ لو جناب انہوں نے کہا یا رسول اللہ گل تو آپ دی عزت دی ہے، گل آپ دے مقام دی ہے، گل آپ دے مرتبے دی ہے، گل آنکھ دی نہیں ملدی آنکھ نہ ہوئے، لیکن اس زنانی نے میں نے کر جا کے کہنا ہے بھئی گیا سرکاراں دے نال سائیں آنکھ ہوتے ہی چھڑ ہے۔ حضور نے فرمایا اے گل ہے اگے جی اگے ہو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ ایسی نظر عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اینج کدی نہیں کیتا بھئی اے میں تینوں تویز دے دیتا ہے تو گھر تک ٹھیک ہو جائے گا، حضور دے منہ جو گل نکلن دی دیر سی کام اٹھائی۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو بولو آئی ہے؟ بھئی میں نے تجھے پھونک دیا ہے، دم کر دیا، اب جا گھر تک جاتے جاتے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نا نبی پاک پانی منگیا، پانی ایک صحابی نے پیش کیتا، قبلہ جی میں کٹورا تو سمجھ میں نے عطا فرمایا، اینج گلاس میں پانی پیش کیتا لکڑی کے پیالے میں، صحابی نے لکڑی کے پیالے میں حضور کو پانی دیتا، پانی میں ایسی ایک ککھ، وہ صحابی اینج کر کے تکیا فٹوٹ ککھ کڑیا، پھر مڑ کے توتا کٹورا تو کے پھر پیش کیتا۔ حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ پہلے پوچھے ہو دیکھو کہ یہ دیر کیوں کی تھی؟ کہ وہ ککھ سی، ککھ میں چکٹ دا رہا۔ حضور نے فرمایا میرے لئے اتنی محبت کرتا ہے، ککھ تو میں بھی کڑ لوں پر تم کڑ کے پھر تو کی گلاس لے تو اینج کیوں کی تھی؟ تسا سونے بہت لگ دے یا رسول اللہ، تسا بہت سونے لگ دے ہو۔ حضور نے فرمایا اللہم جمل ہو، جسے میں خوبصورت لگتا ہوں یا اللہ انہوں میں سونا کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، نبی پاک کا جملہ پورا ہوا، صحابی نے ابھی پاؤں بھی وہاں سے نہیں ہٹایا، اللہ نے سر سے پاؤں تک سوڑا۔ جس طرف اٹھ گئی، جس طرف دم میں دم، ایسی نظر عنایت پہ لاکھوں۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم تو خود حضور کی طرف رغبت نہیں کرتے، وگرنہ حضور در عشق ہو جائے۔ اے ویکھو نا شاہ جی حضور قبلہ بندہ نواز آپ دے اباؤ اجداد نے حضور نال کیتی ہے نا محبت۔ اے مفتی صاحب قبلہ نے اعلان کیتا ہے، انہوں نے کہا جناب نقشبندی فیضان وہاں سے چلا۔ آپ غور کریں کہاں ان کے اباؤ اجداد نے وفا کی حضور سے؟ بابا جی فقیر محمد چورائی رحمت اللہ علیہ، بابا جی نور محمد۔ اور یہ ایک راز ہے، ابھی میں ان کو بتاؤں، آپ دیکھ لو فقیر محمد، نور محمد۔ غور کرو اس گل پہ، غور کرو کہ اصل میں یہ ایک اشارہ ہے، اگر تم محمد کے فقیر سے ملنا چاہو تو بھی یہاں آؤ، اگر محمد کے نور کو پانا چاہو تو بھی
یہ غور فرمائیں، انہوں نے غلامی کی نا، حضور کی غلامی کی، بولو کی نہیں کی؟ دادا صاحب نے کس کی غلامی کی؟ آج ویکھ لو جا کے، پتر دادا صاحب کا کوئی نہیں، اولاد کو نہیں تھے، ایک تھا وہ بہت ہو گیا، لیکن اللہ پاک کی قسم صدیاں گزر گئی، دادا صاحب دی قبر نہیں مری، قبر نام فقیر تو نہ دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو، پترا جو مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے مصطفیٰ اس کو یوں عطا کرتا ہے۔ سائیں مٹن دے ہی نہیں، سائیں بولو مٹن، یہ تو انہاں اکھاں لئیاں نہ ہون بھی کوئی وفا کرے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ صحابہ پاک چلے گئے تو آگے ہاتھ جا کے دامن پلایا تو حضور نے کسی نے کہا سونا ہو جا، تو کسی نے کہا جاؤ تیری اکھ مڑ کے آ جائے گی، تو کسی نے اڈیاں تے ہاتھ پھیریا تو اڈیاں ٹوٹیاں جڑ گئیاں، تو اس ویلے فیض دیندے سن تو ہن فیض کو نہیں، چلے ہوئے ہو ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، جے پہلے فیض دیتا نے تو ہن چوکھا دیون گے۔ کوئی گل پھر سمجھو، جو پہلے آپ نے فیض دیا آپ ڈبل دیں گے، نہیں نہیں اس سے بھی آگے، نہیں نہیں اس سے بھی، جیسے جیسے لمحہ گزر رہا ہے، یعنی جس لمحے میں نے یہ آیت پڑھی اس وقت فیض حضور کا اور تھا، اب آیت وقت آگے چلا گیا، اب فیض اور ہے، ہر آنے والے لمحے میں، ہر آنے والے گھڑی میں، ہر آنے والی ساعت میں نبی پاک کا فیض آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے بلند سے بلند سے بلند سے بلند سے بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی حضور کا عشق کرنے والا میدان میں آ جائے تو جیسے کل نوازتے تھے ویسے آج بھی نوازتے ہیں۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، ہن چورے شریف کا نام کتنا ہے؟ انہاں کیا کیتا ہے؟ دسو میں انہاں کیا کیتا ہے؟ ہن باوے نور محمد صاحب دے جڑے والد سن انہاں نام کیویں رکھیا نور محمد؟ جے انہاں دے دل وچ حضور دی محبت نہ ہوندی تو نام کیوں رکھدے؟ تساں کرے غور کرو اس مسئلے پہ، یہ ساری گل سرکار دی ہے، وہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوتی ہے اس کی نسبت خدا سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ مٹ نہیں سکتا، وہ بولو مٹ، سارے رل کے بولو وہ مٹ، وہ کبھی نہیں مٹ سکتا جو حضور کا ہو جائے، اس کے تو جنور بھی اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندے بندے بندے۔ اے دیکھو مفتی صاحب نو تو انہوں ٹکٹ ملے جی، نوٹ ملے نہیں، دسو اس 1441 ہجری وچ آپ بندے کھا کے راضی نہیں، انہوں پہ نوٹ لب دیں، انہوں پہ ویزے لب دیں، سمجھ ہے کون دیتا ہے دینے کو؟ سبحان اللہ، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ یہ بچیوں یہ در مصطفیٰ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تساں قسم قرآن دی میں اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جڑا گلی وچوں لنگ گیا کون؟ تیمور لنگ، تیمور لنگ آندے لنگڑے نو، فارسی وچ کنوں آندے لنگڑے نو، تیمور بادشاہ دا، شرابی بھی چوٹیاں دا، اور بھی پٹھے سدھے کم بتیرے سن دے، سدھے تے نہیں پٹھے بتیرے سن۔ تیمور لنگ گیا، آپ دے خاندان نقشبندیہ ایک وڈا جنا ہویا ہے، بہت وڈا جنا ہویا ہے، مجدد صاحب بھی انہوں تو نکے نے، یہ بہت وڈا جنا ہویا ہے، اس جنے دا نام ہے باقی بلّہ، حضرت خواجہ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ، جنا بڑے کڑاکے دا ہے، خواجہ باقی بلّہ بیٹھے ہوئے سن درگاہ اے جی میں استانہ شریف نے توڑا، اے سبھاں بچیاں سن، سبھاں اے جڑیاں پھوڑاں ہوندیاں نے، پھوڑ سبھاں بچیاں ہوئیاں سن، آپ نے ذکر کرایا اللہ کا، یہ جڑے نقشبندی کر دیں ذکر ہو رہا ہے، ذکر ختم ہویا جناب دے سنگی اٹھ کے ٹر گئے، آپ نے ملنگا نو آگا سبھاں چاڑو ہوئے، تو ملنگ سبھاں لے کے باہر چون سنگی بیٹھے تو پیران دی گرد بڑھ گئی، وہ سنگی سبھاں انج کر کے چاڑ رہے سن، تو تمور لنگے ہے رستے جو راہ بچو لنگے، وہ توڑ اڈی تو تمور لنگ دے منہ تے پئی، تیان کریو جاگ دے رہی ہو، تو وہ توڑ اڈی تو توڑ اڈ کے پئی تمور لنگ دے منہ تے، تو انہیں ہے نہیں کیتا ہے، این چادر لے انہیں کہے کیا ہے یہ، پتہ نہیں انہوں کون لنگ رہے، اور نالی خادم نے کہا حضور یہ باقی بلّہ کی درگاہ ہے، ایک خواجہ باقی بلّہ کی درگاہ ہے، وہ راتی ملنگ ہوا کر دے رہے ہیں، ہون سویرے وہ سبھاں پہ چاڑ دیں، تمور لنگ نے کہا چلو فقیر آدمی ہے، نیک آدمی ہے،
کوئی بات نہیں جی کدے کوئی اور ہوئے ارتھ میں دساں کہ توڑ کیویں انہیں میرے تے چھنڈی ہے. لو جی عرصہ گزر گیا تیمور لنگ مار گیا تے اے گل لکھنے والے جنے دے نا جے خواجہ شیخ مجدد الافسانی فاروق احمد سرہندی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں تیمور مر گیا تے خواجگان نقش بندیہ نے کہ مشائخ نے صالحین نے خواب میں دیکھا تو جنت میں پھرے پیا. انہاں کہا تیرے کھیکھن تے نہیں سن جنت والے, کام تے تیرے نہیں سن جنت والے, تو جنت دیاں سیراں کردہ پھردا ہے. گل کی ہے؟ انہیں کہا گل کی ہے؟ او میں ایک جڑے خواجہ باقی باللہ دی درگاہ دے کولوں لنگیاں تو او دیاں سواں دی توڑ میرے منہ تے پئی, تو جدوں فرشتے سختی کرنے لگے تو آواز آئی رب تعالیٰ کی میری قبر میں. ملائکہ کو فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, اے دے منہ تے 4.5 دیاں سواں دی توڑ پئی. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ دربار چورا شریف, آستانہ عالیہ. میں آپ کو ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں, پرے مجمع چوں مجمع ذرا حاضر ہو کے ذرا زندہ ہو کے میں نے جواب دے وے. جے تیمور لنگ ایک واری لنگے درگاہ باقی باللہ دی سامنے تے وہ رب تعالیٰ اس توڑ دی برکت نال انہوں دوزخی نہ رہن دے وے, تے جیڑا بندہ راتی 12 بجے تک مسیتی بہ کے نعرہ رسالت دا جواب دے وے وہ کیسے بچ جائے؟ پھر کہہ دو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اوبیلیا کیسے ممکن ہے؟ پھر توجہ کر, کیسے ممکن ہے؟ حضور نال کر محبت, چھڑ ساریاں گلاں, محبت کر. ولی نہیں جان دیندہ جی اپنے محب نو دوزخ. ترمذی شریف دی حدیث ہے, قرآن شریف دی قسم, ترمذی شریف دی. ولی کامل, مومن کامل, حضور کا محب, انہوں کدے صرف پانی کسے پلایا ہو, نرا پانی. حضور جی مرید ہونا اور گل ہے. میں کہہ گیا یہ جملہ پھر سنو, مرید ہونا زندگی نامے لانی پیر دے, اتھے جھاڑو ہجاڑو دینا, سفاں چاڑنیاں, لنگر پکانے, یہ بہت اگلیاں گلاں. خالی کوئی فقیر گزر رہا ہو تساں خالی انہوں پانی دا کٹورا پلایا بس. حدیث ترمذی شریف میں موجود. حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ جل وعلا جب اس کو فرمائے گا چل بھئی جا تو جنت میں, وہ جا رہا ہوگا تو وہ جس پانی پلایا ہونا ہے وہ دوزخی ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا پانی پلانے والا جڑا جنمی ہوئے گا, وہ کہے گا بابا جی اما تعریفنی, میں نے سجانے نہیں, میں نے پوچھا مقصد کون ہے ہو تم؟ انا الذی سقیتک کا شفتا, میں وہی ہوں جس طرح کٹورا پانی دا پلایا سی. اچھا اب کیا کہتا ہے بھائی حضور تساں جنت جا رہے ہو, اے پھرنا جاری تو نہ ہوئی, تساں جنت تر جا رہے ہو تو ساڑھے بارے میں حکم ہو گیا دوزخی. اچھا اجے یہ گل اور برابر چو ایک اور بولے گا, حضور اما تعریف سانو بھی پچھانے, وہ اکسن تسی کون ہو جی؟ ان الذی وابت لکا ودوا, تو انہوں میں وضو کرایا سی, آپ انہیں کیتا نہیں کیتا اے اور میٹر چھڑو, اے اور گل لمحی ہو جانی. آپ انہیں وضو کیتا نہیں کیتا کرایا, پانی پلایا. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ولی براک لوٹے گا اللہ کی طرف اور عرض کرے گا خدایا میں کی میں جنت جاؤں. اے میں تو انہوں دس رہے ہاں کہ اگر حضور کی امت کے ولی فقیر بزرگ مومن کی یہ شان ہے, حضور دی میں پھر کس طرح بیان کروں؟ ایمانداری نال دسو, یہ داتا صاحب پر میری جان قربان سرکار کے برابر ہیں, غوث پاک پر میری جندڑی قربان سرکار کے برابر ہیں, حضرت مجدد الافسانی پر میری تن من دھن قربان سرکار کے برابر ہے.
تو میں تے جی ولیاں دی شان دس رہے انہیں دی شان پہ دسنا تو جڑے سرکار دے برابر نہیں انہوں دا یہ حال ہے تو سرکار دا عالم کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں او اللہ پاک دی برگاہ چاکے گا میرے رب انہوں نے دوزخ ہی کر دیتا ہے اس میں نو پانی پلایا سی اللہ پاک فرمائے ہوں تو کیا چاہنا ہے اگر یا اللہ میں نو شرم آمدی ہے کہ میں آکھاں تو فیصلہ موڑ انہوں جنتی کر دے یہ میں نو شرم آمدی میں نو یا تو دوزخ ہی کر دے انہوں میں کم از کم یہ آخا نا پیسہ تو آنو نہیں چھڑیا جنت چھڑی ہما یارہ جنت ہما یارہ دوزخ انجی نہیں آدے اللہ پاک فرمائے گا ہوں ایک گل توں دس میں نو بندہ ولی بندہ مومن یہ غیرت تیرے وچ چوکھی ہے یا میرے وچ غیرت تیرے وچ ود ہے یا میرے وچ ود ہے یا اللہ غیرت تیرے وچ ود ہے انہیں تینوں ایک باری پانی پلایا ہے تو تو انہوں نہیں چھڑ دا تو تو صبح شام اللہ کرتا سمیں تینوں کی میں چھڑ دیا کیا بات او بیلی دوست سنگی یہ مقام تو حضور کی امت کے غلاموں کا ہے حضور کے غلاموں کا تو اگر حضور کی غلام کی رب نہیں موڑتا تو وہ کیسے معروم رہ سکتا ہے جس کی رات جس کا دن ذکر مصطفیٰ میں بس ضرورت صرف اس امر دی ہے کہ ساڑھے سینیاں بچ عشق آوے حضور عمال بھی ساڑھے اچھے کوشش کرنی چاہیے عمال بھی اچھا بولو چونکہ جیڑا بندہ میرا پتر جس محکمے میں ہوئے انہوں اس محکمے دی وردی پانی چاہیے یہ خیال ہے ان پولیس والا ہوئے فوجیاں دی وردی پا لے کام خالی نہیں چلتا کچھ اور بھی کر سنو اسی طرح میرا بچہ ڈاکٹر ہوئے وکیل دی وردی پا لے ہے جی کھادی بھی ہے نہیں پچھے ہفتے کوئی گل سمجھ آئیے جیڑا جس طبقے میں جو ہے صاحب کے بلا صوفیانہ لباس میرے بچے داڑھی مبارک دیکھو میرے بچے جدوں اساں حضور دے غلام ہوا پھر ساڑے بچوں کم از کم گل کوئی ساڑے نہ کرے نہ کرے ہیں ساڑے چہرے حال رکھے نا انہوں لگے حضور کا غلام جا رہا حضور دا کیک جا رہا ہے اور دوسری میں آپ دی خدمت چارج کر ایک تو یہ عشق جڑی میں تقریر کی تھی عشق دے موضوع ایک تو حضور دی محبت حضور دی عظمت حضور نال نسبت ایک گل حضور دی حضور نو منو حضور دی وی منو اللہ 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 حضور نو منو اور حضور دی وی یہ نہیں کہ نرا حضور نو منو حضور دی نہ منو ہوں حضرت صاحب کو بندہ بہت ہو جائے اے سنگی مرید میرے بیٹھے ہوئے یہ ہوں میری گل ہی نہ مننے آخر میں مرید ہوں گل نہیں مننی میں خوش نہیں ہوں گا حضرت صاحب کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے حضرت صاحب فرمایا پتر بہ جا وہ ہوں نہیں بہنا حضرت کا دل خوش نہیں ہوگا غلام وہ ہوتا ہے جو اشاروں پر چلے کس پر چلے سانو چاہیے ایسا حضور دیاں گلاں مننا حضور نے فرمایا حسد نہ کرو اسا منڈ کے گل گئے اے تو انہوں جو ٹکٹ ملے میں سڑ جاؤں اوہو کیوں میرے تو انہوں کیوں ملے وہ کدھر گیا میرا سارا علم جس وچ یہ لکھے اللہ پاک نے قرآن دا علم کتے اللہ فرماتا ہے رزق تو میں دیتا ہوں تو میں سڑدا رہا تو میرا ساڑ تو اڈے نل نہیں یہ تو جا رب نل لگے اللہ اکبر کوئی گل سمجھ آمدی ہے اور روزی دینے والا کون ہے ہوئے بیلیو بولو کون ہے تو جی میں آگا جناب تو انہوں پیسے کیوں ملے اور داتا صاحب نے لکھا ہے مولویوں میں 90% صد ہوتا ہے عام بندے میں 10% ہوتا ہے اور داتا صاحب فرماتے ہیں جس میں یہ ختم ہو جائے کوئی تو داتا بنتا ہے کوئی تو خواجہ بنتا ہے کوئی تو غوث بنتا ہے کوئی سلطان باہو بنتا ہے اور تساں دو چار بندے ایسے ہو یہ تسلیل نہیں میں کی تھی مولویاں دی بلکہ میں تو انہوں دساں جتھے خزانہ ہوئے نا وڈا اتھے ڈاکو زیادہ آتے ہیں کسی جگہ تے ایک بندہ نکا جا سکوٹری چوری کرنی ہوئے نا تو ایک ہی ڈاک چور آئے تو جتھے کوئی بہت وڈی کوئی 5-7 کروڑ دیاں گڑیاں چوری کرنی ہوئے نا 3-4 اتھے پھر 8-10 ڈاکو آنے گے
یہ 90% ادھر تاں رکھا گیا کہ مولوی انجن ہے. کیا ہے؟ ہاں اصلی پکی گل کیا ہے؟ عوام ڈبے ہیں. عوام کیا ہے؟ ریل گڈی دا انجن تو کیا ہے؟ تو ڈبے ویکھے نے. علماء انجن ہے اور یہ ڈبے ہیں. مثال دے رہا ہوں, اگر انجن کو روک دیا جائے ڈبے روک جا سکتے. ایک کتنے مسجد کے سامنے بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہو, کل اتنے طرح میں تقریر کر رہے ہیں, تو جے کدے میں ایک بندہ غلط گل کراں 500 خود بخود غلط ہو جا سن, تو جے میں صحیح گل کراں 500 خود بخود. اچھا بولو. تو میرے کلیجے کے ٹکڑے, اس لیے شیطان زیادہ زور ماردا ہے ان علماء تے. اے وعدہ کرو کہ اساں حسد نہیں کرو وعدہ. دین والا کون ہے؟ رزق اللہ دے. اس طرح اگر کسی دی عزت ہے, حضرت جی نو عزت کسی اللہ پاک نے دیتی, میں کہوں کیوں تھوڑے ہاتھ کی چومے بنے, تسی آئے ہو 10 بندے اگے کیوں کھلو گے کہ بلا میرا وہ علم کدھر گیا جڑا میں سیکھیا. ساری زندگی تو میں پڑھتا رہا, بات عزو من تشاء بات ذل من تشاء, جدو پرکھ آئی تو فیل. یہ گل پڑھنے تو بعد میرے یہ سمجھنی بھی ہے کہ عزت جنوں دیتی ہے کہنے دیتی ہے. تے آپ میرے نال وعدہ کرو کہ اساں حضور دی یہ گل بھی مناں گے, حسد نہیں کران گے. ایک بس آخری گل, تقریر ختم, ایک آخری گل, یہ دعا کرو اگے بھی تہاڈا ہی پروگرام ہے. ایک یہ گل کہ تساں عیب پوشی کرو گے, کسی دا کوئی عیب دیکھو گے تو کی پاؤ گے؟ سارے بولے. یا ننگا کرو گے. عیب ہوئے بھی کسی وچ او دے تے کی پائیدا ہے؟ یہ شان فقر ہے. ایک فقیر ہویا ہے پاک پٹن وچ, نا ہے انہاں دا فرید الدین. آدن بابے رنو زود الانبیاء, مریداں دا نا ہے نظام الدین اولیاء, دوجے جنے دا نا ہے مرید دا صابر پیا کلیری. پیر مہر علی شاہ جے ہزاراں جنے انہاں دے چلو نال بدھے ہوئے. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب جنہ دے مرید نے او اگو 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 جنہ دے مرید نے. انہاں دے پیر دا نام نظام الدین ہے, او دے پیر دا نام فرید الدین ہے. کوئی گل سمجھ آئیے؟ تے کس چوٹیاں دے جنا ہونا ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 700 فقیراں نو ملیا, ولیاں نو 700 عبدالاں نو ملیا. تو انہاں 700 کولوں میں ایک ہی گل پوچھی, جو کوئی جس دا عاشق ہوئے. سارے بولو. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں 700 ولیاں نو ملیا, تو میں انہاں کو ایک ہی گل پوچھی, فقر کیا ہے؟ کیا فقر سمجھے نا؟ فقیری. آج 700 ولیاں نو میں مل کے پوچھا بابا جی کوئی فقیری کی, تو 700 نے ایک ہی جواب دیتا ہے. بابا فرید فرماتے ایک ہی جواب میں 700 نے دیتا ہے, پتر فرید فقیری عیب پوشیدہ نہ ہے. کہ دا نا ہے پتر فرید فقیری عیب پوشیدہ نہ ہے. کسی دا کوئی عیب تک لو تو انہوں کج دین دا نام فقیری ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, میری آنکھاں دے اتارے ہو, وعدہ کرو کہ فقیری دا ایک کام تو حضور دی یہ سنت ضرور ادا کر سکو. ساڑھے تے جناب نا سینے ہی نکے نکے ہو گئے, وڈے نہیں نہ رہے جی. دوسرے نو برداشت نہ کرنا, بندیاں وچ عیب جوئی کرنی. تساں تک دے نا ساڑھے اپنے تڑے کتنے بنے ہوئے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, اگر تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تم اولیاء میں شامل ہو جاؤ گے. ایک فقیر سی جی, بزرگ سن, مولوی صاحب سن پہلے, پھر ولی ہو گئے. وہ مولوی صاحب قبلہ جڑے سن انہوں دا نام ہے حضرت آتم اسم. ایڈا چوٹیاں دا ولی ہے جدی کوئی حد نہیں. توجہ کرے, ایک منٹ توجہ کرے. حضرت آتم مسئلے مسائل لوگوں کو دستے سن, جس طرح مفتی صاحب قبلہ تھے ذکر اذکار کرانے پڑھانے. آتم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک پنڈ دی عورت آئی, مائی نے آن کے مسئلہ پوچھنا سی کوئی
وجود دا پاری سی مائی دا بیٹھن لگی وہ دی آواز خارج ہوئی آواز اچھی ہوئی مائی دا رنگ بدل گیا مائی شرمسار ہوئی حضرت آتم نے وہ چہرے ال تکیا محسوس کیا کہ میرے آقا کی امت میں سے ایک عورت پریشان ہو گئی ہے آتم تیری کی زندگی ہے جے تیری وجہ تمہیں شرمسار ہو حضرت آتم نے سوچیا کہ کراں کہ دی شرمساری ختم ہو گئے حضرت آتم نے کہا مائی جو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے اچھی آواز پوچھیا میں نے سنائی نہیں دیندہ اللہ کیا بات ہے حالانکہ آپ ڈورے کوئی نہیں سن آپ نے فرمایا مائی اچھا بولنی اے مقصد اس گل دا اے سی بھئی اے دی شرمندگی مائی ایک دم خوش ہو حضرت نے ڈورے پن دا اظہار کی حضرت کلو مائی مسئلہ پوچھ کے خوشی نہ ٹر گئی رات آئی آتم پاک دی اکھ لگی تو لگی گئی کیا بات ہے رات آئی اور خوشیوں کی بارات آئی اور مصطفیٰ کی ذات ہے اکھ لگی تو لگ گئی سائیں آئے سائیں فرمایا آتم دیاڑی جڑا تو ٹنگ کھیڑیا ہے نا ساڑی امتی نو شرمساری تو بچان بستے اللہ نو بھی بہت چنگا لگا ہے سانوں بھی بڑا چنگا کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی سمجھ آمدی پیجے میں نے اپنی تقریر کے دو حصے کر دیے تھے پہلا عشق رسول اور عظمت مصطفیٰ اور دوسرا تعلیم رسول اور فقر خالص انہاں فرمایا حضور نے فرمایا آسان بڑے پسند آئیں اللہ جنہوں بھی بڑے پسند آئیں اساں انہیں ارادہ کیتا ہے ایک چیز تنوں دنیا میں دیواں ایک آخرت وچ دیواں تو جیڑی دنیا وچ وہ یہ ہے بھئی ساڈے سینے نال سینہ لا تو تو ولیاں وچوں آتم پاک دا سینہ حضور نے اپنے سینے نال لایا تو اولیاء وچوں ہو گئے آخر دوسرا انعام تینوں قیامت علیہ دہڑے دیواں گا جی میں تو او دے اس مسئلے تے کپڑا پایا ہے نا ڈورا پڑ کے قیامت علیہ دہڑے تینوں میں اپنی کمبلی وچ چھپا کے جنت وچ لے جا کیا بات ہے بس میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو وعدہ کرو سارے وعدہ کہ ایسا حسد نہیں کریں گے عیباں دے پردے پاواں گے کسی کے عیب ننگے نہیں کریں گے وہ جدے وچ عیب ہوئے ہی نہیں وہ دا بیان کرنا تو بہتان ہے ہوئے بھی تو نہیں بیان کرنا یہ طریقہ مصطفیٰ ہے اس گل پہ عمل کرو گے مفتی صاحب قبلہ کو اللہ پاک عزت دے ان کو ترقی عطا فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اے ان مدینہ شریف جا رہے ہیں اللہ پاک انہوں اتھے دیاں باراں عطا فرمائے اتھے دیاں سوغاتاں رحمتاں مغفرتاں وہ ساریاں نصیب فرمائے اس پورے مجمع کے لیے دعا بھی جا کے کرنی ہے مفتی صاحب خالی ٹکٹ چپ کر کے جیب نہیں پڑھنا ہے انہیں ساریاں کا سلام عرض کرنا ہے میرا بھی کرنا ہے جی تو اللہ انہوں نے جڑی انہاں بچے جڑے شعبہ حفظ انہوں نے طلباء بلائے اور ان کی دستار بندیاں کرائیں اللہ پاک مفتی صاحب کو اور ان سب طلباء کو عزتوں سے نوازیں آیت من کلام اللہ تعالی خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواو احمد بن حنبل فی المسند امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن شریف دی ایک آیت جو کچھ دنیا وچ ان ہر شاید وہ تو جنہاں پورا قرآن پڑھا ہے انہاں دی شان کے ہوئے میں آج رضا بھی قبلہ دا میں بے پناہ شکر گزار نہ شاہ میرا مہربانی کرے کرو نہ لے کرو تو قسم رسول پاک دے آج بھی بہت لے لے بہادر صاحب تو ٹھیک ہے سنال حضرت صاحب اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا پھر میرا طریقہ ٹوٹ جائے گا جو میرا کام بڑا اوکھا جا کیتا ہے چھک چھکے میں وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے حضرت میں شکر گزار ہوں اور حضرت صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن پیران چورا آپ کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں حضرت صاحب نے بڑا درویش پایا آج پہلے حاضر ہو گئے سے ہوتے استانی شریف سے آپ دی زیارت میں عجون مبرد ہوئی آپ دی طبیعت تو شناسائی بھی ہوئی آپ ایک درویش
انتہا درجے دے ملنسار، انتہا درجے دے نرم خو اور پیار کرن علی شخصیت نے، اور یہ اوصاف خاصان آنکھ ہیں۔ اللہ پاک جنہیں اپنی محبت سے نوازتا ہے ان کو عاجزیاں عطا کرتا ہے اور ان کو انکساریاں عطا کرتا ہے اور ان کو مخلوق سے پیار عطا فرماتا ہے۔ تاکہ نا حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے پوری کائنات وچ سردار بنایا۔ یہی گل تسائیاں جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے وڈا جتنا بندہ ہوئے گا نا وہ اتنا کریم ہوئے گا۔ اللہ پاک حضرت صاحب کو عزتوں میں بلندیاں دے، آپ کی صحت پاک میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مریدین پر آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور آپ کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے۔ باقی جڑا چڑائی پنڈ ہے کیڑا شام کے انہوں اللہ سلامت رکھے، انہوں شام کے دے نال نال نور کے والا بنا دے، صبح کے والا بنا دے، اور مصطفیٰ پر درود و سلام کے والا بنا دے اور عزتیں عطا فرمائے۔ اے بابیو تھوڑا شکریہ، بچیو تھوڑا شکریہ، جوانوں تھوڑا شکریہ، پیرو تھوڑا شکریہ، علماء تھوڑا شکریہ، بڑی